بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنهم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا مهينا صدق الله العظيم. من علينا ربنا إذ بعث محمدا من علينا ربنا إذ بعث محمدا أيده بأيده أيدنا بأحمدا أرسله مبشرا أرسله ممجدا صلوا عليه دائما صلوا عليه سرمدا. کونین میں بلند ہے رتبہ حسین کا، کونین میں بلند ہے رتبہ حسین کا، فرش زمیں سے عرش تک شہرا حسین کا، فرش زمیں سے عرش تک شہرا حسین کا، بے مثل ہے جہاں میں کنبہ حسین کا، بے مثل ہے جہاں میں کنبہ حسین کا، سلطان دو جہاں ہے نانا حسین کا، سلطان دو جہاں ہے نانا حسین کا، دشت بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا، دشت بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا، جنگل کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا، جنگل کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا، ہر ذرے کو نجف کا نگینہ بنا دیا، ہر ذرے کو نجف کا نگینہ بنا دیا، تم نے حسین مرنے کو جینا بنا دیا، تم نے حسین مرنے کو جینا بنا دیا. امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین، معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین، اس نور کی جلوہ گاہ تھی ذات حسنین، اس نور کی جلوہ گاہ تھی ذات حسنین، تمثیل میں اس کے دو حصے کیے، آدھے سے حسن بنے ہیں اور آدھے سے حسین. ایک مرتبہ بآواز بلند ہدیہ درود پیش فرمائیے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم کما تحب وترضى بأن تصلی علیہ صلاة وسلاما علیک یا رسول اللہ. ایک مرتبہ اور بآواز بلند صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة وسلاما علیک یا رسول اللہ. ایک مرتبہ نبی اور آل نبی پر ہدیہ درود پیش فرمائیے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافیة الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وعلى آلہ واصحابہ دائما ابدا. میں نے جس آیت مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا وہ سورہ احزاب کی آیت مبارکہ ہے.
اور اس آیت مبارکہ سے پہلے ایک اور آیت مبارکہ ہے. اس آیت کے ترجمے کو سمجھنے سے پہلے اول اور آخر کی آیت کو سمجھنا ہوگا. اس سے پہلی والی آیت ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں غیب کی خبر بتانے والے پر. تو اس آیت نے بتایا اللہ تعالی احکم الحاکمین ہے. وہ اپنے سارے بندوں کو اور اپنے بندوں پر احکامات اس نے نازل فرمائے. کہیں نماز کا حکم، کہیں روزے کا حکم، کہیں زکوٰۃ کا حکم، بے شمار احکامات بندوں پہ نازل فرمائے، مگر جو حکم اللہ تعالی نے اپنے بندوں کو دیا ان حکموں پر خدا عمل نہیں کرتا. مگر ایک عمل ایسا ہے جو پروردگار عالم اپنے بندوں کو بھی حکم دے رہا ہے اور اس حکم پر وہ خود بھی عمل کر رہا ہے. وہ حکم کیا ہے؟ درود و سلام. سارے احکامات میں نے اے میرے بندو تم پر نافذ کیے، تم اس پر عمل کرو. تم نماز پڑھو، میں نہیں پڑھوں گا. تم روزہ رکھو، میں روزہ نہیں رکھوں گا. تم زکوٰۃ دو، میں زکوٰۃ نہیں دوں گا. مگر ایک عمل ایسا ہے، تم میرے پیارے محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو اور میرے حبیب پر سلام بھی بھیجو. اور وہ عمل جس کا میں تمہیں حکم دے رہا ہوں، میں تمہاری ولادت سے پہلے بھی اس پر عمل کرتا تھا کہ میرے محبوب پر درود بھی بھیج رہا تھا، سلام بھی بھیج رہا تھا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور اگر تم میرے احکام پر عمل نہیں کرو گے تو مجھے تکلیف پہنچاؤ گے، مجھے اذیت دو گے. اور اللہ کو اذیت کیا دے سکتے ہیں؟ احکام کی خلاف ورزی آپ نے کی، خدا کو اذیت نہیں دی. تو پھر دوسری آیت میں جو ارشاد فرمایا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، بے شک اللہ اذیت دیتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کو. تو رسول کو اذیت دینا بات سمجھ میں آتی ہے،